اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ۔ آسمان زمین پیدا کرنے والے نے امت مسلمہ اور ان کے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز کرواتا رہا۔ انہی تحفوں میں سے ایک اعلیٰ اور فتح نماز بھی ہے۔ اس متبرک تحفے کی فضیلت روزہ روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزے کو فرض پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرض پر نازل فرمایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے حبیب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے اور اعلیٰ و عرفہ شے کو اعلیٰ جگہ پر عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد تمام انبیاء السلام نے نماز کو ہی اہمیت دی ہے اور اسی کی ہی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ سامعین اکرام، نماز سے دلوں کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے۔ نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، یعنی قبر میں۔ نماز مصائب اور پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز انسان کو افضل و عرفہ بنا دیتی ہے۔ کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا مقابلہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، قیامت کے دن سب سے پہلے قیمتی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر چیز نفسی نفسی پکاریں گی۔ اس وقت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ ماہ رسالت سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکل آئی تو تمام اعمال درست، اور نماز ہی خراب نکل آئی تو سارے عمل بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور نماز کا پابند بنائے۔ میں شعر پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ پڑھ نماز پنچ گانا، نہ کر کوئی بہانہ، اس میں تیری جنت ہے ورنہ جہنم ہے تیرا ٹھکانہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ کتنے اچھے انداز میں اس بچے نے تقریر پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے خزانے غیب سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔